کہیں پہ پیسہ ہے، کہیں پہ تعلق ہے، کہیں پہ رشتے ناتے ہیں، کہیں پہ گھر ہے، کہیں پہ گاڑی ہے، کہیں پہ بنگلہ ہے۔ یاقوت و مرجان کا بھی ذکر کر دے تو اس کا مطلب ہے which means there is something، کہ محبت کے لیے ہو، بیماری سے شفا کے لیے ہو، آپ کی شادی کے لیے ہو، آپ کو حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے ہو، نوکری کے لیے ہو، کاروبار کے لیے ہو، خواہشات کے لیے ہو، مخلص دوستوں کے لیے ہو۔ السلام علیکم ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں نے بھی سلام کا جواب دیا۔ پتھر کی کیا اہمیت ہے، آپ خانہ کعبہ میں جڑے ہوئے حجر اسود سے بھی لگا سکتے ہیں۔ بات یہاں نہیں رکتی، قرآن پاک کی متعدد جگہوں پر یاقوت اور مرجان کا ذکر ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے سید محمد علی زنجانی صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ایک خاص موضوع کے بارے میں سمجھائیں۔ وہ موضوع کیا ہے وہ جانتے ہیں خود سید محمد علی زنجانی صاحب کی زبان سے۔ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا۔ ایسا ہے کہ یہ زندگی ایک نعمت ہے اور ہم اس زندگی کے اندر اپنی خواہشات کے مد نظر رکھتے ہوئے یا اپنے حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے رب سے وہ تمام نعمتیں چاہتے ہیں، وہ تمام آسائشیں چاہتے ہیں جو ہمارا رب ہم پر نازل کرتا ہے، اس کا فضل و کرم ہمارے اوپر ہوتا ہے، جس کے اندر کہیں پہ پیسہ ہے، کہیں پہ تعلق ہے، کہیں پہ رشتے ناتے ہیں، کہیں پہ گھر ہے، کہیں پہ گاڑی ہے، کہیں پہ بنگلہ ہے۔ تو آج قرآن پاک کے اندر سورہ رحمان، جو کہ ہر آیت، ہر سورہ قرآن کی بڑی خوبصورت ہے کہ جس کے اندر پروردگار جو ہے ہم لوگوں کو بہتری کی طرف جانے کا راستہ بھی دکھاتا ہے، ہماری اصلاح بھی کرتا ہے، لیکن ایک ایسی سورہ رحمان جس کے اندر پروردگار اپنی نعمتوں کا بھی ذکر کر رہا ہے، اور جہاں پر پروردگار اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 58، وہاں پہ یاقوت اور مرجان کا ذکر آتا ہے۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس سے پہلے پروردگار یہ کہتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور اس کے بعد بھی یہ کہتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کہ اس کے بیچ میں یاقوت و مرجان کا ذکر ہے۔ تو جہاں پہ پروردگار تمام نعمتوں کا ذکر کر دے اور یاقوت و مرجان کا بھی ذکر کر دے تو اس کا مطلب ہے which means there is something، کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اپنی تمام چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، دوسری نعمتوں کے حصول کے لیے ہم استعمال کرتے، تو وہاں پہ جب ہم اس کو ایسٹرالوجیکلی بھی دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے لیے یہ جو نعمت جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے وہ آپ کے لیے بھی سوٹیبل ہے، آپ یاقوت لے کے پہن سکتے ہیں، اب مرجان لے کے پہن سکتے ہیں، کہ اگر آپ اور یہ جو سال ہے نا 2025 کی اگر میں بات کروں، اس کا مفرد عدد 9 ہے، 9 کا تعلق ہے مارس سے، اور مارس کا نگینہ بھی مرجانی بنتا ہے، کہ اگر آپ اپنے ذائچے کے مطابق تشخیص کروا لیں کہ اگر آپ کو مرجان یا یاقوت آپ کو سوٹ کرتا ہے تو بہترین ریمیڈی ہے آپ کے لیے کہ آپ اس نعمت کو پورا سال اپنے ہاتھ میں لے کر پہن سکتے ہیں، آپ بریسلٹ کی صورت میں پہن سکتے ہیں، آپ لاکٹ کی صورت میں پہن سکتے ہیں، آپ ہیلنگ کی صورت میں بھی اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو بے پناہ فوائد دے گا۔ لیکن میں پھر یہاں پہ ایک بات کہتا چلوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ 2025 کا سال یا آنے والے سال آپ کی زندگی کے لیے بہتر ہو جائیں، آپ منزل کی شادابی کی طرف چلے جائیں، آپ فراوانی رزق کی طرف چلے جائیں، اور اللہ کی بھی مدد آپ کے ساتھ ہو جائے کہ نعمتیں آپ کے ساتھ جڑتی چلی جائیں، تو ضرور آپ اپنے ذائچے کے مطابق اگر یاقوت اور مرجان آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہیں تو پھر آپ اپنے ذائچے کے مطابق کوئی بھی نگینہ تجویز کروا کے پہن سکتے ہیں جو آپ کی ذات کے لیے ہو، آپ کے فائنانس کے لیے ہو، آپ کی محنت کے صلے کے لیے ہو، آپ کی زمین جائیداد پراپرٹی کے لیے ہو، آپ کی گاڑی لینے کے لیے ہو، آپ کی اولاد کی خوشبختی کے لیے ہو، آپ کی محبت کے لیے ہو، بیماری سے شفا کے لیے ہو، آپ کی شادی کے لیے ہو، آپ کو حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے ہو، بیرون ملک لے جانے کے لیے ہو، ویزا امیگریشن کے حصول میں آسانی کے لیے ہو، نوکری کے لیے ہو، کاروبار کے لیے ہو، خواہشات کے لیے ہو، مخلص دوستوں کے لیے ہو، اور اخراجات سے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اور نظر بد سے آپ کو بچا کے رکھنے کے لیے ہو، تو یہ سٹونز آپ کو ان حوالے سے رہنمائی دے سکتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو اللہ نے جب اپنی نعمتوں میں ان کا ذکر کیا تو کیوں نہ ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اگر آپ تشخیص کروا کے پہنتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو فائدہ ملے گا۔ بہت شکریہ زنجانی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا کہ قرآن پاک میں اس چیز کا ذکر ہے، یاقوت
اور مرجان کا، یقیناً یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کو آپ اپنی زندگی میں شامل کیجئے اور اس کا مزہ بھی لیں اور لطف بھی لیں۔